غالباً یہی وہ لاش تھی جس کو چودھری دلاور کا جنازہ بنا کے رکھا گیا تھا، میں نے کہا۔ اگر ہم تدفین میں شرکت کے لیے پہنچ جاتے تو دشمنوں کی چال کامیاب رہتی، مگر وہ ڈرامہ چل نہیں سکا۔ اس کے سارے کردار، وہ پولیس والے، سوگوار، لواحقین اور تعزیت کے لیے آنے والے سب نکل گئے۔ خود چودھری دلاور نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا، محسن بولا۔ اسے ہمارے سارے عزائم کی خبر الف دین سے مل گئی ہوگی۔ پھر کوٹھی پر چوکیدار کھڑا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے کہا۔ ممکن ہے وہ صرف اس لاش کی حفاظت کر رہا ہو، محسن بولا۔ اس کے علاوہ ابھی ہم نے دوسرے کمروں میں کہاں دیکھا ہے؟ اندر کوئی تو تھا جس نے سرچ لائٹس جلائی تھیں۔ ہم اس وقت شکار گاہ میں ہیں، میں نے کہا۔ یہ کسی عام آدمی کا نہیں، چودھری دلاور کا گھر ہے۔ اگر ہر گوشے سے کسی کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہو اور ہر دیوار کے کان ہماری باتیں سن رہے ہوں تو عجب نہیں، لیکن جب اوکھلی میں دیا سر تو پھر موصلوں کا کیا ڈر؟ اب دوسرے کمروں میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے سب کمرے خالی تھے۔ ایک ایک کر کے ہم سارے دروازے کھولتے گئے، اور دروازہ میں کھولتا تھا، محسن ریوالور سے مجھے کور کرتا تھا، مگر یہ دفاعی نظام اتنا کمزور تھا کہ ہم خود بھی اس پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ چودھری دلاور نے حفاظت کے خیال سے کوٹھی خالی کر دی تھی اور اپنی فیملی کو کسی نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا تھا۔ شاید اسے خطرہ ہوگا کہ رابعہ پر نامعلوم قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کا رد عمل کیا ہوگا۔ کوٹھی میں ایک تنکا تک نہیں چھوڑا گیا تھا، اور صفائی اتنی مکمل تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہر جگہ سے فنگر پرنٹ تک مٹا دیے گئے ہوں گے۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اسی کوٹھی میں چودھری دلاور اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا اور شاہانہ ساز و سامان کے ساتھ آباد تھا۔ غالباً چوکیدار صرف لاش کی حفاظت کرتا رہا تھا، میں نے باہر آ کے کہا۔ رائٹ، اور صبح ہونے کے بعد اسے ٹھکانے لگانے والے آئیں گے، غالب نے اچانک سامنے آ کے کہا۔ تم کہاں تھے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ چھت پر، مرزا غالب نے کہا۔ اگر کوئی تمہیں ہینڈز اپ کرواتا تو میں اسے ہینڈز اپ کروا لیتا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ اس پرانی وضع کی کوٹھی کے ہر کمرے میں روشن دان ہیں؟ گزشتہ رات میرے یہاں چکر لگانے کے بعد ان لوگوں نے خطرہ محسوس کیا ہوگا کہ کہیں میں اصلی پولیس لے کر نہ پہنچ جاؤں۔ وہ سب الف دین کی لاش چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ چوکیدار کو شاید معلوم بھی نہیں تھا کہ اندر ایک لاش پڑی ہے۔ وہ گیٹ پر پہرا دیتا رہا۔ پولیس آتی تو وہ پکڑا جاتا اور کچھ نہ بتا پاتا کہ لاش کس کی ہے اور اندر کیسے پہنچی۔ مگر اندر کوئی اور بھی تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، جو غالباً فرار ہو گیا۔ اس نے سرچ لائٹس جلائی تھیں۔ ہمارے قدم اچانک رک گئے۔ چوکیدار، جسے ہم نے بے ہوش کر کے جھاڑی کے پیچھے ڈالا تھا، برآمدے کے سامنے مرا پڑا تھا۔ اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی اور وار کسی تیز دھار آلے سے کیا گیا تھا کہ باقی جسم کے ساتھ سر کا رشتہ برائے نام رہ گیا تھا۔ خون ابھی تک بہہ رہا تھا اور جسم گرم تھا۔ خطرہ کسی صدائے بازگشت کی طرح بار بار پکارنے لگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، غالب نے کہا۔ اندر یقیناً کوئی اور بھی تھا جس نے یہ قتل کیا ہے، مگر اب ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، یہ کوئی سازش ہے۔ غالب کا خیال غلط نہیں تھا۔ اچانک ایک گاڑی گیٹ کے سامنے آ رکی اور میں نے جیپ سے اترنے والے پولیس کو دیکھا۔ وہ گیٹ کھولنے کے لیے اترے تھے۔ ہم تینوں ایک ساتھ اس دیوار کی طرف لپکے جس کے پیچھے ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ کون ہے؟ خبردار، کسی نے چیخ کر کہا۔ ٹھہر جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، لیکن ہم نے رکے بغیر دوڑنا جاری رکھا۔ پھر ایک فائر ہوا، لیکن گولی کسی کو چھوئے بغیر نکل گئی۔ اگر گیٹ بند نہ ہوتا تو ہمیں اتنی مہلت بھی نہ ملتی کہ ہم دیوار تک پہنچ سکیں۔ محسن دیوار کے اوپر تھا جب دوسری گولی آئی اور دیوار میں ایک جگہ پیوست ہو گئی جہاں میں نے محسن کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گولی محسن کو لگی ہے، مگر دیوار پر سے ریت کے ذرات اڑے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ غالب اور میں سر جھکا کے دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ باہر سے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ ہمارے پیچھے پولیس کی جیپ گیٹ سے سیدھی اندر آئی۔ یہ میرا ریوالور لو اور جاؤ، غالب نے کہا۔ میں پولیس سے نمٹ لوں گا۔ کیسے؟ میں نے ریوالور لے کر کہا۔ وہ پوچھیں گے۔ ارے یار، میں اخباری نمائندہ ہوں، کہہ سکتا ہوں مجھے کسی نے گمنام فون کر کے چودھری دلاور کی کوٹھی میں قتل ہونے کی اطلاع دی تھی، غالب بولا۔ مگر میرے پاس سے ریوالور برآمد نہیں ہونا چاہیے، تم جاؤ۔ غالب کے ریوالور کو میں نے جیب میں ڈالا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ کسی نے چلا کے پھر کہا، کون ہے؟ مگر میں باہر کود چکا تھا۔ محسن کار کو تیزی سے آگے لایا۔ اس کا اگلا دروازہ پورا کھلا ہوا جھول رہا تھا۔
ابھی کار کی رفتار کم ہوئی ہی تھی کہ میں اندر جا گرا۔ دروازہ بند ہوتے ہی محسن نے ایکسلریٹر دبا دیا۔ خطرے کی اب کوئی بات نہیں رہی۔ میں نے سیدھا بیٹھ کے کہا، آہستہ چل۔ کیوں؟ پولیس کی جیپ ہمارے تعاقب میں آ سکتی ہے۔ محسن نے کہا، نہیں، جیپ اندر پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا، اور اندر ہمارے صحافی دوست مرزا غالب موجود ہیں، وہ پھنس جائے گا۔ محسن نے تشویش سے کہا، اندر 2 لاشیں پڑی ہیں، اس نے ہمیں پھر بچا لیا ہے۔ میں نے کہا اور غالب کی بات دہرا دی۔ صبح صادق کے آثار نمودار ہونے لگے تھے جب ہم نے کار کو ایک سڑک پر چھوڑا اور اس میں سے اپنی موجودگی کے تمام آثار مٹا دیے۔ ہم بڑی افراتفری میں فرار ہوئے تھے، لیکن سازش کے ایک اور جال سے بال بال بچ کے نکل آئے تھے۔ چودھری دلاور ہماری توقعات سے زیادہ چالاک ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے رابعہ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بات نہیں بھولا تھا کہ میرے انتقام کا نشانہ اس کی فیملی بھی ہوگی۔ چنانچہ اس نے کسی کو بتائے بغیر اپنے خاندان کو ساز و سامان سمیت کہیں منتقل کر دیا تھا۔ پھر اس نے ایک جعلی اخبار کی جھوٹی خبر کے ذریعے مجھے متوجہ کیا تھا، اور اگر میری جگہ مرزا غالب نہ پہنچتے تو میں اس کی تدفین سے پہلے گرفتار ہو جاتا۔ پھر اس نے بڑی ہوشیاری سے وہ جعلی اخبار بھی واپس حاصل کر لیا، اور اس دوران میں شامت کا ہمارا الف دین اس کے جال میں پھنس گیا تو اس نے پہلے الف دین سے ہماری تمام خفیہ سرگرمیوں کے بارے میں سب معلومات حاصل کر لیں، یہاں تک کہ ہماری اس تنظیم کا نام تک پوچھ لیا جو در حقیقت کوئی تنظیم نہ تھی۔ یہ ایک مقصد کے حصول کی خاطر چند افراد کی جدوجہد تھی۔ الف دین کی لاش پر MRS کا نام کندہ کر کے اس نے بالواسطہ طور پر ہمیں یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ ہم جو بزم خود تیسمار خان بنے پھر رہے ہیں اس کی نظر میں کیا ہیں۔ آخری کام اس نے ایک مفروضے کو بنیاد بنا کے کیا تھا، یعنی اپنے کسی معتمد کو الف دین کی لاش کے پاس چھوڑ کر یہ سمجھا گیا تھا کہ اگر ہم چکر لگائیں تو اسے کیا کرنا ہے۔ معتمد نے وہی کیا جو اسے کہا گیا تھا۔ چوکیدار اس بکرے کی طرح مارا گیا جسے شیر کا شکار کرنے والے مچان پر بیٹھ کر نیچے باندھتے ہیں اور جو شکاریوں کی زبان میں گارا کہلاتا ہے۔ شیر اس بکرے کو کھانے آتا ہے اور خود شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں دلاور کے معتمد نے چوکیدار کو قتل کر کے پولیس کو مطلع کر دیا تھا کہ قاتل اندر ہی موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر غالب ہمت کر کے پولیس سے نمٹنے کے لیے نہ رکتا تو میں دوہرے قتل کے ایک اور الزام میں گرفتار ہو جاتا۔ شاید یہ میری آخری گرفتاری ہوتی، مگر میں بچ کر نکل آیا اور چوکیدار کی جان بلا وجہ گئی۔ افق کے آخری کناروں پر صبح کا دھندلکا نمودار ہونے لگا تھا۔ ذہنی اور جسمانی طور پر میں تھکا ہوا تھا اور مجھے ایک شب کی جدوجہد کے رائے گاہ جانے کا افسوس تھا۔ ٹیڈی کچھ شرمندہ تھا کہ پوری طرح ہمارا ساتھ نہ دے سکا، اور محسن کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ وہ بھی اس صورت حالات پر تشویش اور اضطراب کا شکار ہے۔ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ضروری تھا کہ ہم اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جائیں، ہماری قوت عمل ہمارا ساتھ دے، ہم حالات کے مطابق مستقبل کے لیے صحیح لائحہ عمل مرتب کر سکیں۔ ہمارے حلیے اتنے مضحکہ خیز نہ ہوتے تو ہم ہوٹل واپس لوٹ جاتے اور ایک دن سکون سے سو کر گزار دیتے تو شام تک وقتی ناکامی کے اس حوصلہ شکن رد عمل کا اثر باقی نہ رہتا، لیکن فوری طور پر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد میں نے محسن کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے کہیں بیٹھ کر چائے پینے کا فیصلہ کیا۔ بازار بھی بند تھے، چنانچہ ہمیں ریلوے اسٹیشن تک مارچ کرنا پڑا۔ اسٹیشن کے باہر بہت سے ہوٹل تھے جو ہمیشہ کی طرح آباد تھے اور گرد و پیش کی رونق میں کوئی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے نظر اٹھا کے ہمیں واجبی سی دلچسپی سے دیکھا، کیونکہ میں اور محسن الگ الگ لباس میں ہونے کے باوجود اپنی ایک جیسی صورت سے نمایاں نظر آتے تھے۔ بیشتر لوگوں نے ہمیں جڑواں بھائی تصور کیا، لیکن ان کا وقتی تجسس زیادہ پریشان کن ثابت نہیں ہوا۔ اس ریسٹورنٹ یا چائے خانے کے آخری گوشے میں بیٹھ کر میں نے اور محسن نے سگریٹ جلائی اور چائے کے انتظار میں خاموش بیٹھے دھوئیں کے ساتھ اپنے اپنے خیالات کی پرواز میں گم رہے۔ گرم چائے کا ایک ایک کپ ہمارے جسم میں حرارت بن کر پھیل گیا تو ہم نے بہت بہتر محسوس کیا۔ کیا واقعی غالب کسی مشکل میں نہیں پڑے گا؟ محسن نے خاموشی کے بوجھل وقفے کو ختم کیا۔ میرا خیال ہے وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے محفوظ رہے گا، میں نے کہا۔ اس کے مددگار بہت ہیں، ویسے بھی الف دین یا اس چوکیدار کے ساتھ غالب کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کوئی کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ اس نے اتنے صفاقانہ طریقے پر الف دین کو مارا اور جلایا اور چوکیدار کا گلا کاٹا؟ پولیس کو وہاں گولیوں کے خول ملیں گے،
فائرنگ میں نے کی تھی، چوکیدار نے اور غالب نے، مگر اس کے پاس سے کوئی ریوالور برآمد نہیں ہوگا اور جائے واردات پر 3 قسم کی گولیوں کے خول ایک معمہ بن جائیں گے۔ ممکن ہے پولیس کو تلاش کرنے پر وہ خنجر مل جائے جس سے چوکیدار کا گلا کاٹا گیا تھا۔ محسن بولا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا، خنجر پر فنگر پرنٹ نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ سوال وہی ہوگا کہ قتل کیوں ہوا۔ غالب پر کوئی شک کر ہی نہیں سکتا، وہ چالاک آدمی ہے، پولیس کو چکر میں ڈال دے گا کہ وہ 3 ریوالور تلاش کرو جن سے 3 قسم کی گولیاں چلائی گئی تھیں۔ ایک میرا 32 بور کا کولٹ تھا جو مجھے اپنے چودھری دلاور سے ملا تھا، اس کا کوئی لائسنس کسی کے نام پر نہیں۔ دوسرا غالب کا اشاریہ 3.8 کا بیریٹا ہے جو اس نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے میرے حوالے کر دیا، اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں کیونکہ یہ مال غنیمت تھا۔ وہاں صرف چوکیدار کا ریوالور ملے گا، وہاں چوکیدار کا ریوالور بھی نہیں ملے گا۔ محسن ہنسا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا، پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر رک گیا۔ وہ میں نے بھاگنے سے پہلے اٹھا لیا تھا، میں نے سوچا کہ سائلنسر والا ریوالور ہے، چھوڑا کیوں جائے، مگر وہ کچھ عجیب سی ساخت کا ہے۔ فکر اب غالب کی نہیں اپنی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، صورت سے تو ہمیں کوئی نہیں پہچان سکتا، مگر بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہم لوٹ کر واپس ہوٹل نہیں جا سکتے۔ استاد ٹیڈی، تم بہت چپ ہو، محسن نے کہا۔ میں کیا بولوں محسن بھائی، ٹیڈی زبردستی مسکرایا۔ اللہ نے خیریت رکھی، ورنہ میں تو شرمندہ ہوں۔ شرمندگی کیسی یار، ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، میں نے اسے دلاسا دیا۔ یہی کیا کم ہے کہ تم ہمارا ساتھ دے رہے ہو اور ایسے حالات میں کہ اپنے پرائے سب چھوڑ چکے ہیں۔ نہ جانے کتنی بار تمہارے گھر نے ہمیں پناہ دی اور ہم نے تم سے وہی گھر چھین لیا، تم کو تو ہماری دوستی بہت مہنگی پڑی۔ یہ سب قسمت کا لکھا ہے سکندر بادشاہ، ٹیڈی بولا۔ تم نے مجھے عزت دی اور عزت کے ساتھ جینا سکھایا، مجھے اپنا سمجھا اور آج میرا ایک خاندان ہے، ورنہ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہتا تو اسی غلط راستے پر چلتا رہتا۔ اب مجھے یہ خوشی ہے کہ میں برائی سے بچ گیا اور خدا نے مجھے توفیق دی کہ برائی کے خلاف جنگ میں شریک ہو کے تمہارے ساتھ رہوں۔ مجھے معلوم ہے میں نے ابھی کوئی تیر نہیں مارا اور کوئی بہت بڑا کارنامہ بھی سر انجام نہیں دیا۔ دل چھوٹا کیوں کرتے ہو استاد؟ میں نے اس کی پیٹھ تھپک کر کہا، تمہارا ساتھ دینا ہی اتنا بڑا کام ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اب تم یوں کرو کہ یہاں سے سیدھے رابعہ کے پاس جاؤ، اسے ساری بات بتا دو اور پھر انکل رضوی کے گھر چھوڑ آؤ۔ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اسے بتا دینا کہ ہم اپنا حلیہ کیا بنا چکے ہیں تاکہ کبھی وہ دیکھے تو پہچان لے۔ اسے کہنا کہ جتنی نقد رقم فراہم کر سکتی ہے وہ کر دے۔ ہم کو سب سے پہلے تو سر چھپانے کا کوئی مستقل ٹھکانہ بنانا ہے، پھر ہمیں ایک اور گاڑی بھی چاہیے۔ برا مت ماننا سکندر بادشاہ، ٹیڈی نے کہا، اپن عورت کی کمائی کے قائل نہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ٹیڈی نے میری غیرت کے منہ پر تمانچہ مار کے مجھے بے عزت کر دیا ہے، مگر میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے اسے سخت جواب دینے سے گریز کیا۔ قائل تو میں بھی نہیں ہوں، ساری بات حالات کی ہے استاد۔ محسن نے میری بات کاٹ دی۔ عام حالات میں کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا، مگر سکندر کی اور میری پوزیشن مختلف ہے۔ سکندر محتاج یا مفلس نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ اس نے دلاور کے 50 لاکھ قبول نہیں کیے تھے اس لیے کہ وہ ناجائز تھے۔ جائز طور پر اس کی ملکیت کے حق کو تسلیم کیا جائے تو سکندر کے پاس اس سے دگنی مالیت کا کاروبار ہے۔ ایک نہ ایک دن یہ حق تسلیم ہوگا، مگر اس وقت کے آنے تک ہم سب کو اپنے اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رابعہ مختلف قسم کی عورت ہے، میں نے برہمی سے کہا، کم سے کم میرے لیے۔ وہ تو ہے سکندر بادشاہ، ٹیڈی عاجزی سے بولا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہارے لیے اور تم نے اس کے لیے کیا نہیں کیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تم اس سے شادی کر لو گے اور جتنا آج اس نے دیا ہے اس سے 1000 گنا واپس کر دو گے۔ تمہارا سب کچھ اسی کا ہوگا۔ پھر بھی آج مجھے یہ اچھا نہیں لگتا جب ہم خود ایک کام کر سکتے ہیں۔ پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہم صرف ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ چیک نہیں کاٹ سکتے، کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے، ہمارے پاس تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹیڈی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو چھوڑو سکندر بادشاہ، یہ بتاؤ پھر کہاں ملو گے؟ رابعہ سے کہنا کہ ویسٹ اینڈ ہوٹل سے اپنا اور تمہارا سامان اٹھا لے، میں نے کہا۔ میرا بل کلیئر کرے اور تمہارے ساتھ انکل رضوی کے گھر چلی جائے، اپنا سب سامان الگ کر لے، باقی سامان کے ساتھ تم زمیندار ہوٹل پہنچ جانا، ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والی سڑک پر۔ مجھے معلوم ہے، ٹیڈی نے کہا۔ کس نام سے کمرہ لوں؟
وہی امیر خان کبیر خان کا نام چلانا۔ میں نے کہا 2 کمرے کافی ہوں گے، اگر رابعہ نے کوئی بندوبست کر دیا تو کل کرائے کے کسی گھر میں منتقل ہو جائیں گے۔ ویسے اب میں محسوس کرتا ہوں کہ لاہور میں رہنے کا فائدہ نہیں۔ آج چودھری دلاور نے اپنا گھر بدل دیا ہے، کل تک وہ اپنا کاروبار بھی بدل دے گا۔ جب تک ہم اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کریں گے وہ اپنی پوزیشن محفوظ کر لے گا۔ وہ MWD کمپلیکس سے اپنے مجرمانہ کاروبار کا ہر سراغ مٹا دے گا اور یہ کاروبار کسی اور جگہ شروع کر دے گا۔ پھر اس کے لیے فیکٹری کو آگ لگوا کے تباہ کرنا یا دھماکے سے اڑا کے ملبے کا ڈھیر بنا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس قسم کی تخریبی کارروائی کو آسانی سے میرے نام منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فوری طور پر اس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں، لیکن ابھی تو اس کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ چودھری دلاور کو گولی مارو، میں نے کہا، کیا ہم گامے شاہ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ رحمت کباڑی اور تافو مارے گئے، پیڈرو لاپتہ ہے، نقلی نواب خسرو جمشید کا کوئی سراغ نہیں، لیکن گامے شاہ کا ٹھکانہ ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایک سیٹھ کریم بھائی ہے، اس کا پتہ گامے شاہ سے مل سکتا ہے۔ کراچی میں ہی پیار علی ہے جو یہاں سے جانے والے مال کو کلیئرنس دلواتا ہے۔ یہ سب چودھری دلاور کے دستے بازو ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے تو چودھری دلاور ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، محسن بولا۔ کام کوئی بھی آسان نہیں ہوتا اور ہم نے تو راستہ ہی وہ منتخب کیا ہے جس میں مشکلات کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے مقابل بہت طاقتور، منظم اور خطرناک شکاری ہیں، لیکن ہم بھی اب اکیلے تو نہیں ہیں۔ تمہارے علاوہ غالب کو ملا کر ہم 4 افراد ہیں اور ہم سب مسلح ہیں۔ سائلنسر والے 3 ریوالور اس وقت بھی ہمارے پاس ہیں، بغیر سائلنسر کے بھی 3 ریوالور ہیں۔ غالب ہماری مدد کرے تو پولیس کے اسلحہ خانے سے اور بھی بہت کچھ دلوا سکتا ہے۔ ہمیں ریموٹ کنٹرول مائک تک مل سکتے ہیں اور لانگ رینج کی واکی ٹاکی بھی مل سکتی ہے۔ ملنے کو کیا نہیں مل سکتا، اسی شہر میں دستی بم اور ٹائم بم مل سکتے ہیں، بس نقد پیسہ چاہیے۔ میں نے کہا، اتنا پیسہ کہ لٹایا جا سکے۔ چھوڑو سکندر بادشاہ، تم بھی پیسے کی فکر کرتے ہو۔ ٹیڈی بولا، ارے ہم کو دیکھو، ہمارا تو نام ہی ٹیڈی ہے، ٹیڈی پیسہ کیا ہوتا ہے؟ مگر اب دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں، اب تک نہیں کیا مگر اب کریں گے۔ کیا کرو گے استاد؟ محسن ہنس پڑا، سرکاری خزانے کی چابیاں ہمارے حوالے کر دو گے؟ لیکن جواب دینے کی بجائے ٹیڈی چل پڑا۔ 10-11 بجے تک میں آ جاؤں گا، وہ جاتے جاتے بولا۔ کیا عجیب آدمی ہے یہ بھی۔ اس کے جانے کے بعد محسن نے کہا، استادی کا زور بھی نہیں رہا مگر پھر بھی ڈینگ مارنے سے باز نہیں آتا، قسم مولا علی کی۔ میں نے ٹیڈی کے لہجے میں کہا، یاروں کا یار ہے اور سچا سہارا ہے، کمزور سہارے بھی بعض اوقات بھرم رکھ لیتے ہیں۔ کشتی ڈوب جائے تو ایک تختہ ساحل تک لے جاتا ہے۔ اس وقت تک سورج نکل آیا تھا اور اجلی دھوپ کی حرارت پھیلنے لگی تھی۔ میں نے اور محسن نے وہیں بیٹھے بیٹھے ڈبل بند مکھن اور چائے منگوا کے ناشتے سے فراغت حاصل کی اور بل ادا کر کے باہر نکل آئے۔ ہمارے پاس نقد رقم کی صورت میں اب 750 روپے رہ گئے تھے اور اس میں سے کچھ رقم ہمیں اپنے لباس کو اپنے حلیے کے مطابق بنانے میں صرف کرنی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہم انارکلی میں تھے۔ میں نے محسن کو کپڑے لینے بھیجا اور خود جنرل پوسٹ آفس کی طرف چل پڑا۔ میں اخبار کے دفتر یا پولیس اسٹیشن فون کر کے غالب کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس اس کو اپنے ساتھ تھانے ضرور لے گئی ہوگی اور اس نے وہاں سے اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو مطلع ضرور کیا ہوگا کہ وہ کس مشکل میں پھنس گیا ہے۔ غالب جائے واردات پر پکڑا گیا تھا اور اسے ثابت کرنا تھا کہ کسی نے اسے واقعی گمنام فون کر کے چودھری دلاور کے گھر میں ہونے والے قتل کی اطلاع دی ہے۔ اس کے اخبار کے ساتھی اپنی گواہی سے اس کو صاف بچا کر لے جا سکتے تھے۔ خود غالب کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی مگر میں اپنا اطمینان چاہتا تھا۔ چہرے بدل جانے کے بعد میرے اور محسن کے لیے لاہور کی سڑکوں پر بے خوف و خطر پھرنا ایک تجربہ تھا۔ مجھے ایک بار خیال ضرور آیا تھا کہ موسیٰ بھائی نے مجھے پہچان لیا تھا اور وہ پولیس سے رابطہ قائم کر کے انہیں بتا سکتا تھا کہ مطلوبہ ملزم کس حلیے میں پھر رہا ہے، مگر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ حساب برابر ہے۔ کوئی ٹرمپ کارڈ غالب کے پاس بھی تھا جس کی وجہ سے موسیٰ بھائی اب تک دبا ہوا تھا۔ خود اس نے مانا تھا کہ اب پھانسی دونوں کو ہو سکتی ہے، مجھے بھی اور اسے بھی۔ وہ میری گردن پھنسانے سے پہلے اپنی گردن ضرور بچائے گا کیونکہ وہ غالب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہی خیال میرے لیے تسلی کا باعث تھا۔
میں نے محسن سے GPO کے گیٹ پر ملنے کو کہا تھا۔ ابھی میں نیلا گنبد کی طرف سے گزر ہی رہا تھا کہ میں نے ایک کار کو سامنے سے آتے دیکھا۔ یہ چھوٹی سی فیٹ 600 جسے ایک لڑکی چلا رہی تھی۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کے ساتھ ہی بے اختیار میرے قدم رک گئے کیونکہ وہ لڑکی نازو تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گاڑی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی طرف کاروں کی قطار میں لگ چکی تھی اور نازو اسی انداز محبوبی کی ساری معصومیت کے ساتھ شاخ گل کی طرح لچک کر باہر نکل رہی تھی، جس کے نظارے نے نہ جانے کتنے دل خون کر دیے ہوں گے۔ اس کا رنگین آنچل لہرایا اور وہ سڑتا پا قیامت بنی ایک دکان میں داخل ہو گئی۔ میرے تصور میں صرف اس کے پیرہن کے رنگ رہ گئے اور پرانی یادوں کا سیلے بے انعام مجھے بہا کر لے گیا۔ میں زمانے سے چھپتا پھر رہا تھا، مگر اس لڑکی سے منہ چھپاتے ہوئے مجھے شرم آئی جس نے عملاً مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ شرمندگی کا یہ بار تو میں نہ جانے کب سے اٹھائے پھر رہا تھا کہ اس شعلہ جوالہ، سیماب صفت اور فتنہ محشر لڑکی کو اس کی بے مطلب چاہت اور دیوانہ وار الفت کے جواب میں میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں دامن بچا کے نکل جاتا تو یہ بار ندامت دگنا ہو جاتا۔ میں نے سڑک عبور کی اور اس کی گاڑی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ کراکری کی دکان سے کچھ لینے آئی تھی۔ میں اسے دکاندار سے باتیں کرتے دیکھتا رہا، پھر اس نے رقم ادا کی اور دکان کا کوئی ملازم لڑکا گتے کا خاصا بڑا ڈبہ اٹھائے باہر آیا۔ نازو اس کے ساتھ اپنی کار کی طرف بڑھی۔ ملازم نے ڈبے کو پچھلی نشست پر رکھ دیا اور لوٹ گیا۔ نازو پھر وہی تھی۔ ہسپتال میں موت اور زیست کی کشمکش سے گزرنے والی نازو کا رنگ و روپ ذرا بھی مانند نہیں پڑا تھا۔ صحت مند ہو جانے کے بعد وہ پھر برگے گل کی طرح شگفتہ اور تر و تازہ تھی اور اس کے حسن کی جہاں آفرینی کا سارا تلسم وہی تھا۔ کوئی زخم اگر دل میں رہ گیا تھا تو اسے میرے سوا کسی کی آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کے آس پاس پھرنے والے دل پھینگ قسم کے پیشہ ور عاشقوں کی نظریں طوائف کر رہی تھیں، لیکن وہ اسی الڑ پن سے کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اور پھر بھی یہ گمان ہوتا تھا کہ سب کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ حد درجہ بھولی بھالی اور نازک دکھائی دینے والی لڑکی ایک چلتا پھرتا آتش فشاں ہے۔ اگر غلطی سے کوئی اس کی طرف ہوس پرست ہاتھ بڑھاتا تو وہ برتن بن کے گرتی اور دوسرے لمحے وہ بدنیت اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ لیے سڑک پر یوں چت نظر آتا کہ پھر اسٹریچر پر اٹھایا جاتا۔ گاڑی بالکل نئی نہیں تھی مگر زیادہ پرانی بھی نہیں تھی اور اس نے حال ہی میں لی تھی۔ ممکن ہے بھائی نے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر کے روٹی ہوئی بہن کو منانے کے لیے یہ رشوت دی ہو۔ وہ خود رشوت لینے والا آدمی نہیں تھا مگر یہ محبت کی رشوت اسے دینا ہی پڑتی تھی کیونکہ وہ اکلوتے بھائی کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے دل میں خلیش آزار بڑھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کر کے پوری احتیاط سے آگے بڑھائی۔ میں ابھی تک خاموش کھڑا تھا مگر اچانک مجھے یوں لگا جیسے نازو نے جس گولی کا راستہ روک کر مجھے بچایا تھا وہ اب میرے جگر میں پیوست ہو گئی ہے۔ میں تڑپ کر آگے بڑھا اور اس نے مجھے بچانے کے لیے پوری قوت سے بریک لگائے۔ اس کی شربار آنکھوں نے میری ہیبت قضائی کا جائزہ لیا مگر وہ مجھے پہچان نہ سکی۔ آنکھوں والے اندھے ہو یا عقل کے اندھے؟ اس نے برہمی سے کہا۔ خود مر جاتے اور مجھے مصیبت میں ڈال جاتے۔ نہیں نازو، میں نے آہستگی سے کہا، مرنا ہوتا تو اسی دن مر گیا ہوتا۔ سکندر، وہ چیخ کر بولی۔ تم؟ پھر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ اس کی چیخ نے بہت سی نظروں کو متوجہ کر لیا تھا۔ میں نے جلدی سے کار کا ساتھ والا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں سے نکل چلو، ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے تم واقعی مصیبت میں پڑ جاؤ، میں نے کہا۔ سکندر، ایسے نصیب میرے کہاں؟ وہ بے وقوف لڑکی ایک دم نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ ہی نہیں اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں وہ گاڑی چلاتی تو یقیناً حادثہ ہو جاتا۔ نہ جانے کب سے رکے ہوئے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ چلو اٹھو اپنی جگہ سے، میں نے کہا۔ گاڑی میں چلاؤں گا، اور نیچے اتر کر سامنے سے ادھر آیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ اس تماشے کو حیرت، دلچسپی اور شکوک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ نازو جیسی آفت کی برکالہ کو میرے جیسے کارٹون کے ساتھ دیکھ کر ایک لڑکے نے گزرتے گزرتے اپنے ساتھی سے کہا، پہلوئے حور میں لنگور، خدا کی قدرت، اور وہ دونوں کہا مار کے ہنسے۔ میں نے نازو کو زبردستی آگے کھسکایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔
वो मुसलसल मुझे घूर रही थी और रो रही थी। ये तुम वाकई सिकंदर हो ना, या मेरे कानों को धोखा हुआ है? तुम ऐसे तो ना थे। वो मेरे कंधों पर सर रखकर बोली। हाँ, लेकिन तुम जरा सीधी तरह बैठो और होश में रहो, मैंने कहा। हम सड़क पर हैं और मैं ऐसा भेष बदलने पर मजबूर था, वरना इस शहर में नहीं रह सकता था। ये सब क्यों कर रहे हो सिकंदर, और कब तक करते रहोगे? उसने सर को मेरे कंधों पर से हटा लिया मगर रोना जारी रखा। बताओ, उससे क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिला है आखिर अब तक? सब कुछ तो गवा दिया है तुमने, सबको तो गवा दिया है। अब तुम कौन सी दुनिया में हो जहाँ कोई पहुँचना भी चाहे तो नहीं पहुँच सकता? मगर मैं तो तुम तक पहुँच गया हूँ, मैंने कहा। जब मैं तुमसे दूर था तब भी तुम्हारे ख्याल से तो गाफिल नहीं था। मेरे साथ एक सहारा तुम्हारी यादों का भी था। नाज़ो का चेहरा यूं रोशन हो गया जैसे बरसते बादलों से निकलने वाले चांद की रोशनी से आसमान पर उजाला फैल जाए। उसने आंसुओं के दरमियान मुस्कुरा के नजरें उठाई तो उसके रुखसार गुलाबी हो रहे थे। सच, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे? तुम वाकई मुझे याद करते थे, बहुत याद करते थे। हाँ, मैं भी याद करता था, राबिया भी याद करती थी, मैंने मुहतात होके कहा। नाज़ो की मुस्कुराहट मान पड़ गई और उसका चेहरा बुझ गया। राबिया, वो भी तुम्हारे साथ है? वो आंसू पोंछ के हफ्त से हंसी। मैं तो भूल ही गई थी उसे। जाहिर है वो तुम्हारे साथ ही होगी। मैंने नोके हार की चुभन को दिल में महसूस किया। हाँ, उसके अलावा मोहसिन भी है, हम सब साथ हैं। हाँ, बस मैं अकेली हूँ, वो उदासी से बोली। कितने अच्छे थे वो दिन। वो चुप हो गई। हाँ, जब ये सब कुछ नहीं हुआ था, मैंने दुखी दिल से कहा। जब इकराम शेख मेरा दोस्त था और रिजवी साहब का घर मेरा घर था। अब मैं किसी का नहीं हूँ और इस दुनिया में सिकंदर बख्त बन के जीना मेरे इख्तियार में नहीं रहा। मगर तुमने तो सब सुना होगा अपने भाई से और देखा भी होगा इन इश्तिहारों में जिनमें मेरी तस्वीर थी। तुमने अखबारात में सब पढ़ा भी होगा। तुम देख रही हो अब मैं क्या हूँ। आज तुमको देखा तो नजर चुरा के ना गुजर सका। तुमने अपनी जान का कर्ज मेरे लिए छोड़ दिया है जो मैं किसी तरह नहीं चुका सकता। तुम ये फर्ज चुकाना चाहते हो? उसने नजरें सामने रखकर सपाट लहजे में कहा। मेरी जान ही लेनी थी तो अपनी जान देकर क्यों बचाई थी? मैंने उसका मतलब समझकर कहा। मैं कब कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी जान का कर्ज जान से वसूल करना है। मैं तो तुमसे दिल का कर्ज भी नहीं मांगती, क्योंकि मैं समझती हूँ तुम्हारा एक ही दिल है जो तुम राबिया को दे चुके हो। वो फिर रोने लगी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना समझो, इसी तरह जैसे तुम मोहसिन को अपना समझते हो, शहला को समझते हो। मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ सिकंदर। क्या मैं जानता नहीं कि तुम मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकती हो? मैंने कहा। इसके बावजूद तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते। वो दुख से बोली। देखो, मैं राबिया का हक नहीं छीनूंगी। मैं तुमसे नहीं कहूंगी कि मुझे इस तरह चाहो जिस तरह तुम राबिया को चाहते हो, लेकिन मुझे इतना हक तो दो कि मैं तुम्हें चाह सकूं, तुम्हारे करीब रह सकूं, इस तमाम अरसे में जब तुम मेरी नजरों से ओझल थे। देखो नाज़ो, इस दीवानगी से कुछ हासिल नहीं। मुझे नदामत होती है इस एहसास से कि मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता। तुम बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लड़की हो, मगर खुदा के लिए हकीकत की दुनिया में जिंदा रहना सीखो। मेरा ख्याल छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। मैंने कहा। ये सारी दुनिया तुम्हारी है, तुम्हारी कुव्वते तस्खीर में है। तुम्हारी जिंदगी की राहों में फूल ही फूल होंगे। अपने दामन के लिए कांटों की आरज़ू क्यों करती हो? मैं वादा करता हूँ कि तुमसे मिलता रहूंगा, तुमसे राब्ता रखूंगा। ये बताओ, क्या वाकई तुम्हारे भाई ने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, और मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे मुंतजिर हैं। नाज़ो बोली। तुमको तलाश करते फिर रहे हैं? किस लिए? मैंने कहा। ताकि मुझे पुलिस के हवाले कर दें। नहीं सिकंदर, जब से उन्होंने नौकरी छोड़ी है उनकी हालत बदल गई है। वो अजीब सी ज़हनी अजियत का शिकार हैं। बार बार कहते हैं कि मैं बुज़दिल था। मैंने नौकरी के कायदों और ज़वाब्तों के लिए दोस्ती के तकाज़ों को छोड़ दिया। हालांकि वो ज़ाब्ते खोखले थे और सारे कायदे कवानीन एक ढोंग थे, मगर दोस्ती के तकाज़े हकीकी थे। वो समझते हैं कि तुम मुजरिम नहीं थे, मगर कानून को अपने हाथों में रखने वालों ने तुमको मुजरिम बना दिया और वो तुम्हारी मदद ना करके पछता रहे हैं। तुम उनसे मिल लो। ये तुम क्या कह रही हो नाज़ो? मैंने कहा। इकराम शेख पर मैं इत्तबार कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझ पर तो इत्तबार करते हो ना? वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोली। नहीं करते हो तो कहो।
پاگل ہوئی ہو؟ تم سے زیادہ میرے لیے کون قابل اعتبار ہوگا؟ میں نے کہا تو میں کہہ رہی ہوں کہ بھیا سے ملو، وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے خلاف نہیں۔ گرفتار کرنے کا کیا سوال، وہ تمہیں بچائیں گے اور اسی طرح جیسے میں نے بچایا تھا، وہ بولی۔ میں نے جواب نہ میں دیا۔ میرا ذہن شدید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ دھڑکتا ہوا دل کہتا تھا کہ لڑکی تم کو دھوکہ دے سکتی تو اپنی جان نہ دے سکتی۔ عقل کہتی تھی کہ عورت کی فطرت کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا حماقت ہے، اور جو عورت محبت کی انتہا میں جان دے سکتی ہے وہ جان کا نذرانہ لے بھی سکتی ہے۔ اس کی انا مجروح ہوتی ہے تو عشق کے جذبے کی تسکین انتقام سے ہوتی ہے۔ میں گاڑی کو مال روڈ پر سیدھا چیرنگ کراس سے بھی آگے تک لے آیا تھا اور اب گورنر ہاؤس بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ مجھے محسن کا خیال تھا، مگر یہ بھی یقین تھا کہ وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ میرا انتظار ضرور کرے گا۔ چنانچہ میں فورٹریس اسٹیڈیم سے پہلے ہی پل کے قریب سے واپسی اختیار کرنا چاہتا تھا۔ نازو سے گفتگو کے دوران میں مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے۔ نازو سے یوں غیر متوقع اور سرے راہ ملاقات ایک ایسا جذباتی حادثہ تھا جس نے مجھے گرد و پیش سے بے خبر کر دیا تھا۔ پھر نازو کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ اسے ہسٹیریا سے بچانے کی جدوجہد میں مجھے اور کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب ایک جیپ نے اچانک سامنے آ کر میرا راستہ روکا۔ کھلی جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا۔ وہ کود کر میرے سامنے آ گیا، باقی دو اطمینان سے اترے۔ اگر میں ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو شاید کچھ پھرتی کا مظاہرہ کرتا اور ریوالور نکالتا، مگر بریک لگانے اور گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش میں مجھے بالکل مہلت نہ ملی۔ وہ نہ جانے کب سے ہمارے پیچھے تھے اور شاید اسی انتظار میں تھے کہ گورنر ہاؤس سے آگے مال روڈ نسبتاً غیر آباد علاقہ شروع ہو تو ہمارا راستہ روکیں۔ پہلے اترنے والے کو میں نے پہچان لیا، وہ دلاور کا پی اے تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور نہیں اسٹین گن تھی۔ ہوشیار نازو، اب جو کچھ کرنا ہے تمہیں کرنا ہے، میں نے کہا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے باہر نکل آیا۔ بعد میں اترنے والوں میں سے ایک نے نازو کو باہر کھینچ لیا۔ وہ میرا نام لے کر یوں چلائی جیسے مدد کے لیے پکار رہی ہو، مگر وہ چاہتی تو پلک جھپکتے میں دونوں کو ہڈی پسلی توڑ کر ڈال سکتی تھی۔ اس لڑکی کو میرے پاس لے آؤ، اسٹین گن والا بولا۔ تم دونوں اس کی تلاشی لو، ذرا دھیان سے۔ بعد میں اترنے والوں میں سے ایک نے جھٹکا دے کر نازو کو بازو سے کھینچا اور دلاور کے سیکرٹری کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ دوسرے نے میری جامہ تلاشی لی اور دونوں ریوالور نکال لیے۔ ان میں سے ایک میرا ہے، میں نے دلاور کے سیکرٹری سے کہا، دوسرا تمہارے باپ، میرا مطلب ہے صاحب کا۔ تم کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں، وہ درشت لہجے میں بولا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے کارخانے میں تم ہی ایک شریف آدمی ہو۔ میں نے کہا، مگر تم دلاور کے پی اے ہو تو شریف آدمی کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کے کسی بھی آدمی کو شریف سمجھنا؟ میری بات نامکمل رہ گئی۔ نازو نے، جو مناسب موقع کی منتظر تھی، ہاتھ جوڑ کے رونا دھونا اور منت سماجت کرنا شروع کیا اور ان سے التجا کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ کیسے دیں بلبلے جان، دلاور کا پی اے بولا۔ تمہاری ہی مہربانی سے تو یہ شکار ہاتھ لگا ہے۔ میں نے اسے بہت پہلے ایک بار تمہارے ساتھ دیکھا تھا۔ آج اگر تم نے اس کا نام نہ لیا ہوتا تو میں کبھی پہچان نہ سکتا۔ یہ میری خوش قسمتی یا اس کی شامت اعمال ہے کہ اسی جگہ میں بھی موجود تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص نے بالآخر وہاں کار روک کر سوال پوچھنے کی ہمت کی، ورنہ اس وقفے میں کم سے کم 4 دوسری گاڑیاں گزر چکی تھیں اور یا تو ڈرائیوروں نے اپنے انہماک میں سڑک کے کنارے ہونے والی اس غیر معمولی کارروائی پر غور ہی نہیں کیا تھا، یا وہ عمدن جان بچا کے نکل گئے تھے۔ اسٹین گن کا نظارہ بڑے بڑے سورماؤں کا دم خشک کر دیتا ہے۔ تمہارے باپ کی شادی ہو رہی ہے، دلاور کا پی اے دھاڑ کر بولا، اور اس نے اسٹین گن کا رخ کار والے کی طرف کیا۔ دفع ہو جاؤ ورنہ تمہارا چہلم ہو جائے گا۔ کار والا سخت بدحواسی کے عالم میں فرار ہوا، لیکن اس کی مداخلت نے نازو کو موقع فراہم کر دیا۔ ابھی تک اسٹین گن کا رخ میری طرف تھا، ایک سیکنڈ کے لیے رخ بدلا تو نازو بجلی کی طرح حرکت میں آئی۔ اس نے ایک ایڑی پر گھوم کر دوسری لات اٹھائی اور یہ لات پوری رفتار کے ساتھ اسٹین گن والے کے پیٹ سے ذرا اوپر یوں لگی کہ وہ اچھل کر پیچھے گرا اور اس کے ہاتھوں سے اسٹین گن نکل گئی۔ ایک مسلسل حرکت میں نازو نے دلاور کے پی اے کو زمین تک پہنچنے سے قبل ہی ہاتھ پکڑ کے گھما دیا اور وہ بلبلا کے اپنی ہی قوت میں سیدھا گیا اور جیپ کے عقبی حصے سے ٹکرایا۔ اسٹین گن اس سے ذرا دیر پہلے کھلی جیپ میں گری تھی۔ دونوں آوازیں میں نے اس وقت سنی جب میں اپنی جامہ تلاشی لینے والے کو اوپر اٹھا کے زمین پر مار چکا تھا۔
میری نظر شروع سے ہی نازو پر تھی، چنانچہ اس کے حرکت میں آتے ہی میں بھی یوں جھپٹا تھا جیسے نازو کو اور مجھے ایک ہی سپرنگ کی قوت نے روک رکھا تھا۔ مجھ سے ریوالور لینے والا دوسرا ریوالور جیب میں رکھ رہا تھا اور مطمئن تھا کہ وہ خود محفوظ ہے کیونکہ میں سٹین گن کی زد میں تھا۔ وہ بے خبری میں مارا گیا اور میں نے اسے ضرورت سے زیادہ مشتعل ہو کے پھینکا تو وہ اٹھ نہ سکا۔ اس کا سر بڑے غلط طریقے پر فٹ پاتھ کے اونچے کنارے پر لگا اور غالباً اسی جھٹکے نے اس کی گردن توڑ دی۔ دلاور کا پی اے بھی اتنی دیر میں جیپ کے پچھلے ٹائروں کے قریب لمبا لیٹ چکا تھا۔ تم جاؤ سکندر، نازو نے چلا کے کہا، کیونکہ کچھ فاصلے پر گاڑیاں رکنے لگی تھیں۔ میں تیسرے شخص سے نمٹنا چاہتا تھا مگر اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ نہتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ریوالور یا پستول ہوتا تو اتنی دیر میں وہ مجھے شوٹ کر دیتا یا نازو کو گولی مار دیتا۔ غالباً وہ ڈرائیور تھا اور اس نے ایک سٹین گن اور ایک ریوالور رکھنے والے 2 محافظوں کی موجودگی میں خود کو مسلح رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہوگی، مگر 1 منٹ میں اس کے دونوں محافظ اسلحے سے بھی محروم ہو گئے اور ہوش و حواس سے بھی، تو وہ بھاگا۔ پھر بھی اس نے دیر کر دی۔ پہلے تو کچھ دیر اسے یقین بھی نہ آیا ہوگا کہ جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے وہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے اور ایک نازک سی اور حسین لڑکی نے خالی ہاتھوں سے سٹین گن لے کر اترنے والے جوان اور صحت مند آدمی کا کباڑہ کر دیا ہے۔ نازو کی ایکٹنگ کام آ گئی تھی اور اسے کمزور سمجھ کر نظر انداز کرنے کا انجام سب کے سامنے تھا۔ تیسرے شخص کو نازو نے ٹانگ پکڑ کر جیپ میں سوار ہونے سے پہلے ہی کھینچ لیا تھا۔ خدا کے لیے تم جاؤ، نازو نے پھر چلا کے کہا اور میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی خطرے میں گھرنے لگا ہوں۔ نازو کے لیے تیسرے آدمی سے نمٹنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس وقت پولیس آ جاتی یا فرار کا رستہ مسدود ہو جاتا تو زیادہ پریشانی میرے لیے پیدا ہوتی۔ میں جلدی سے اس شخص کی طرف لپکا جو فٹ پاتھ کے پاس پڑا تھا۔ اس کی جیب سے دونوں ریوالور نکالتے وقت مجھے احساس ہوا کہ گردن ٹوٹ جانے کے باعث وہ مر چکا ہے۔ میں نے اس کا ریوالور بھی نکال لیا اور جیپ کی طرف بھاگا۔ اچانک تیسرا شخص درد سے چلایا اور میں نے دیکھا کہ نازو نے پے در پہ وار کر کے اس کے ہاتھوں پیروں کو ناقابل استعمال بنا دیا ہے۔ غالباً اس کا دایاں بازو ٹوٹ گیا تھا اور بڑے مضحکہ ہے اس طریقے سے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے گھٹنا پکڑے چیخ رہا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نازو نے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے گھٹنے کی ہڈی کا بھی ملبہ کر دیا ہے۔ میں ان بدماشوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، نازو میرے قریب آ کر بولی۔ تمہارا نام بھی نہیں آئے گا، لیکن مجھ سے رابطہ رکھنا، میں جیپ لے جا رہا ہوں۔ میں نے سر ہلا کے نازو کو خدا حافظ کہا اور آخری وقت میں آنے والے ایک خیال کے تخت دلاور کے پی اے کو سڑک پر سے اٹھا کے جیپ میں ڈال دیا۔ چابیاں انجن میں ہی لگی ہوئی تھیں، چنانچہ میں نے سیٹ پر بیٹھتے ہی جیپ کو سٹارٹ کر دیا۔ دور دور کھڑی ہو جانے والی بہت سی گاڑیوں سے اترنے والے اب اکٹھے ہو کر دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، چنانچہ واپسی اختیار کرنے کی بجائے میں نے جیپ کو سیدھا آگے بڑھا دیا۔ کچھ لوگ مجھے بھی مشتبہ سمجھ کے اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ میں بھی ایک لڑکی پر حملہ کرنے والوں کا ساتھی ہوں اور اب فرار ہو رہا ہوں۔ ان میں سے کچھ پکڑو پکڑو چلانے لگے۔ ایک نے چلتی جیپ میں چڑھ کر مجھے روکنے کی کوشش کی، میرے سیدھے ہاتھ کے وار سے وہ سڑک پر گرا۔ وہ بے وقوفی کی حد تک سادہ آدمی تھا یا ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے ہیرو بن کے اپنی قسمت کو جگانا چاہتا تھا۔ بہر صورت مجھے اس کو گرا کے افسوس ہوا۔ جیپ کی رفتار خاصی بڑھ چکی تھی، چنانچہ اسے سڑک پر گرنے سے چوٹ آئی ہوگی۔ وہ پیچھے آنے والی کسی بھی گاڑی کے نیچے آ سکتا تھا یا خود اسی جیپ کے پہیوں کے نیچے آ سکتا تھا جسے میں چلا رہا تھا۔ آگے سڑک صاف تھی، چنانچہ میں نے جیپ کو جیٹ طیارے کی رفتار سے دوڑایا اور 5 منٹ میں فورٹریس اسٹیڈیم سے آگے نکل کر بائیں جانب مڑ گیا۔ پھر انفینٹری روڈ آ گیا اور میں اسی پرانے راستے سے گزرا جس پر سے 1000 بار گزر چکا تھا۔ دھرم پورے کی نہر کا پل پار کر کے میں گھڑی شاہو کی طرف گیا تو بے اختیار میری نظر بائیں طرف گئی، جدھر بانسوں والی سڑک پر انکل رضوی کا گھر تھا، اور میں نے سوچا کہ کیا اب تک استاد ٹیڈی نے رابعہ کو انکل رضوی کے گھر پہنچا دیا ہوگا۔